دیکھو نماز یا عبادت، اب میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ جہاں شوق ہے وہاں تھکاوٹ اور کلفت نہیں ہے، اور شوق کی کمی ہے تو عبادت نہیں ہے. اور اگر شوق تو اسلام نے کیا ہے تو پھر آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ سارے کا سارا لیبر ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ وہاں نہیں ہے، شوق کا ڈپارٹمنٹ ہے. شوق ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے آپ کو دل سے عبادت کرو بجائے اس لیے کہ وجود سے کرو. جب آپ وجود سے کرو گے تو اس میں محنت کا تصور ہوگا، عبادت کا تصور ہوگا، ارننگ کا تصور ہوگا، لیبر کا تصور ہوگا. اور دل سے کرو گے تو شوق کی داستان ہوگی. شوق کی تعریف یہ ہے کہ تھکتا نہیں ہے، اور جو تھک جائے وہ شوق نہیں ہے. اگر وہ ریسٹ کا تمنا ہے تو شوق نہیں ہے. شوق کا مطلب یہی ہے کہ تھکے نہ. اس لیے یہ ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور ہے یہ رجوع اللہ کا کہ لیبر ہے. دنیا سے آپ کو اٹھا کے محنت کرو اور مشقت کرو، محنت کرو، سب بیداریاں کرو. اور یہ جو ہے نا الارم لگا کے محنت کرنا، یہ کوئی محنت نہیں. اللہ کے باب میں، عبادت کے باب میں شوق جو ہے یہ آسانی پیدا کرتا ہے. اور فقراء کا داستان یہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا، ایک بات پھر غور سے سن لو کہ جب اسلام موجود ہو گیا، شریعت واضح ہو گئی، علماء آ گئے، تو یہ جو فقراء پھر کیا ہوا؟ عالم دین تو ہوا کہ دین کی بات بتائے گا، کہ فقراء کیا ہوا؟ یعنی طریقت کیا ہوئی شریعت کے ساتھ؟ شریعت جب ہوگی طریقت کوئی نیا دین آ گیا، یہ کیا بات ہے؟ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی کہ شریعت اور طریقت کا فرق یہ ہے کہ آپ پھر کربلا کے میدان میں دیکھو کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کرنے والے ہوں گے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہوگی. یا یوں کہا ہوگا کہ چلو امام کو جلدی شہید کرو پھر ہم نے نماز بھی پڑھنے جانا ہے. آپ بات سمجھیں؟ تو وہ نماز جو امام علی مقام نے پڑھی وہ نماز کیا ہے، اور جو قاتلوں نے پڑھی وہ کیا ہے؟ شریعت کی تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ جہالت کی نماز ہے اور دشمن اسلام کے ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نماز جو لیبر کی ہے، وہ نماز جو وجود کی ہے، جب یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں سامنے، تو پھر ان کو قتل کیسے کرو گے، شہید کیسے کرو گے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے حکم کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرنا، یہ ہے لیبر کی نماز. کبھی آپ دیکھا اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مسلمان؟ تو ہو سکتا ہے دونوں ہی جنگ ہی ہوں. وجہ کیا ہے کہ یہ لیبر کی بات ہے، محنت کی بات ہے. تو علماء کے ساتھ پھر اس لیے آئے فقراء مشائخ کرام کو انہوں نے بتایا کہ لباس محبت کی پڑھو. جب عبادت آپ محبت کی کرو گے تو پھر یہ سارا واقعہ حل ہو جائے گا. اس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی ٹائم ہوگا، نہ کوئی واقعہ ہوگا، نہ کوئی گنتی ہوگی، چلتے جاؤ. اس لیے یہ ہے کہ مشقت کا، میں تو یہ کہوں گا کہ مشقت کا تعلق نہیں ہے، وہاں راحت کا تعلق ہے کہ نماز جو ہے یا عبادت جو ہے یہ راحت ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرا کرو کہ آپ کو عبادت کے لیے اس نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں. اگر جو شخص یہ کہے کہ یا اللہ میں آتا کیوں تیرے پاس بڑا خبرایا کہ رستہ تھکتے گا، آپ ہی بتاؤ کیا ہے، کوئی حالات ہی خراب ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہے گا کہ نہ ہی ہو تو بہتر. مقصد ہے کہ وہ جو کائنات جس کے سامنے جھک رہی ہے تم اس کو احسان جتا رہے ہو کہ اٹھو بھائی تھوڑا جاگیے، تھوڑی ہمت کریے، عبادت کریے، ٹھنڈا پانی ہے اس کو گرم کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ تھوڑا سا احسان کرے، ذرا اس کی عبادت تو کرنی ہے نا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. احسان اس کا ہے کہ تمہیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تم شوق رکھو اور اس کو جب بھی کبھی وقت مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. اگر نماز پڑھ جاؤ تو پھر یہ اس کا شکر ادا کرو. اللہ کی یاد کرو تو اس کا شکر بھی ادا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو تو شکر ادا کرو کہ اس نے تم آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. جب وہ توفیق عطا فرمائے تو اس کی خوبی یہی ہے، توفیق کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، راحت ہی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.